عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے رمضان ہی سے ہر پیر کے دن زکوٰۃ کے کچھ مسائل، زکوٰۃ سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ آج اس کی یہ آخری کڑی ہے جس میں آپ کے سامنے صدقہ فطر سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر ہے، اسے صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، فطر کے معنی ہے افطار کرنا، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور صدقہ کا معنی معروف ہے۔ تو گویا وہ صدقہ جو روزہ افطار کرنے کی مناسبت سے ادا کیا جاتا ہے، چونکہ یہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے کی انتہا پر، رمضان المبارک کے انتہا پر جب رمضان المبارک مکمل ہو جاتا ہے تب مشروع ہے، اس لیے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اسے صدقہ فطر بھی کہا گیا ہے اور اسے زکوٰۃ فطر بھی کہا گیا ہے۔ حدیث کے اندر دونوں وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اسے صدقہ فطر بھی کہا ہے اور زکوٰۃ فطر بھی کہا ہے، اور علماء کے نزدیک بھی ہے، اسی دونوں نام سے جانا جاتا ہے، زکوٰۃ فطر اور صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا حکم عموماً، بلکہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ واجب ہے۔ تمام علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث اس سلسلے میں ہے، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ یہ ایک بڑی جامع حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس سے متعلقہ بہت سے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ فرض اور واجب ہے، لیکن کس کے اوپر فرض ہے؟ کہ آپ نے وہ بھی آگے بیان فرمایا کہ صاع من تمر، ایک سا کھجور یعنی صدقہ فطر میں دی جائے گی، یا ایک سا جو دیا جائے گا۔ یہ علی العبد والحر، غلام کے اوپر بھی ہے، آزاد کے اوپر بھی ہے، مرد کے اوپر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے اور بڑے پر بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ من المسلمین، یہ لوگ مسلمان ہوں۔ گویا ہر مسلمان، چھوٹا ہے یا بڑا، آزاد ہے یا غلام، مرد ہے یا عورت، مالدار ہے یا غریب، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ صدقہ فطر واجب ہے، امام ابن المنذر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کے وجوب پر اجماع نقل کیا ہے۔ یہ صدقہ فطر کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ پچھلی جو حدیث گزر چکی ہے اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی وضاحت اور تفصیل کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے کس پر؟ مسلمانوں پر، یعنی وجوب کے لیے شرط ہے اسلام کا پایا جانا۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کا غلام، کسی کا نوکر کافر ہے تو اس شخص کے اوپر اپنے غلام اور نوکر کی طرف سے صدقہ فطر واجب ادا کرنا مشروع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے زیر کفالت کافر بچے رہ رہے ہیں، خواہ وہ خود مسلمان ہو گیا ہو، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا کسی کی کفالت کر لیا، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اگر کسی کے زیر کفالت کافر ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آزادی، یعنی واجب اس کے اوپر ہے جو آزاد ہے، یعنی ادا کرنا۔ مراد کیا ہے واجب سے؟ ادا کرنا۔
اس لیے کہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنا مالک نہیں ہوتا، لہذا اپنے مال میں سے وہ صدقہ نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غلام کا جو مالک ہے، مالک کے اوپر واجب ہوگا کہ یہ اپنے غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الحر والعبد قرار دیا ہے، لیکن دینا کس پر واجب ہے، ادائیگی کس کے اوپر واجب ہے؟ یہ اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ جو کیا ہو، آزاد ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی صدقہ فطر واجب ہے ہر ایک کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ادا کرنے کی استطاعت ہے۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، اتنا مال ہی اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنے کی اٹھانے کی اس کے پاس طاقت ہے۔ اب جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ صدقہ فطر کیسے دے گا؟ لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب شرط نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی طرف سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ یہ واجب تو ہے، واجب ہونے کی شرطیں ہیں، لیکن کس پر واجب ہے؟ اوپر کی حدیث سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ جو عید کے دن زندہ ہے اور عید کو پا لیتا ہے، یا رمضان کا کچھ حصہ پا لیتا ہے اور عید کے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ صدقہ فطر واجب ہے، شرط ہے کہ وہ آزاد ہے تو اپنے اہل و عیال جن کا خرچ اس کے اوپر واجب ہے، ہر ایک چھوٹے بڑے کی طرف سے، حتیٰ کہ غلام کی طرف سے وہ صدقہ فطر دے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر صراحت اس کی وارد ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تمونون۔ یہ سنن دارقطنی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ صدقہ فطر ادا کریں، چھوٹے کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، غلام کی طرف سے۔ کون؟ جو ہمارے زیر کفالت ہے، جن کے کھانے پینے کا انتظام ہم نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، لیکن ادا کون کرے گا؟ اس کا آقا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی صریح حدیث موجود ہے، لیس علی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، بندے غلام کے اوپر صدقہ واجب نہیں ہے مگر صدقہ فطر ہے۔ اس صدقہ فطر کے نکالنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کا جو مقصد حدیثوں سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے ساتھیوں، وہ تین ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقہ فطر ہمارے روزے اور روزے دار کی تطہیر ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہے کیسا بھی نیک ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کسی عبادت کو اسی طریقے سے مکمل طور پر ادا کرے جیسے اس سے مطلوب ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے مسلمان بھی ہیں، کھانے پینے کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نظر اور زبان کا روزہ نہیں رکھ پاتے۔ وہ شرعی روزہ رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن روزے کے جو واجبی اور مسنون آداب ہیں ان میں کوتاہی ہو جایا کرتی، ان کو پورا نہیں کر پاتے۔ اور یہ چیز ہر انسان جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھی ہے وہ اس کا ادراک کرتا ہے۔ اسی کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت سی عبادات کے اندر جو کوتاہی ہو جایا کرتی ہے، اس عبادات، اس کوتاہی کا کفارہ اللہ تبارک و تعالی نے مسکینوں کا کھانا رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
انسان حج پر گیا ہوا ہے، حالت احرام میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عام سلے ہوئے کپڑے جو پہنتا ویسے کپڑا پہنے، اپنے سر کو ڈھکے، اپنے بال کاٹے. لیکن اگر کسی کے سامنے کوئی مجبوری ایسی آ جائے کہ اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھ پا رہا، اسے سر کا ڈھکنا کسی بیماری کی وجہ سے مجبوری ہو جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جہاں روزہ مشروع قرار دیا ہے وہی مسکین کا کھانا بھی مشروع قرار دیا ہے. قسم کھانا ایک عبادت ہے اور شرعی حدود میں اس کا پورا کرنا واجب ہے. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. لیکن اگر کسی شخص سے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو اور چیزیں مشروع ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھلانا بھی مشروع ہے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اگر چونکہ اسے کما حق ادا کرنا ذرا مشکل ہو جا رہا ہے تو اس کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کو ہمارے آپ کے اوپر مشروع قرار دیا ہے. دوسری جو بہت بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، عید تمام مسلمانوں کی عید ہے، تمام مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے. لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں نئے رنگی زمانہ کی وجہ سے ان کے سامنے کچھ مجبوری ہوتی ہے کہ اس عام ملی تہوار میں شریک نہیں ہو پاتے اور عید کی خوشیاں نہیں منا پاتے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب استطاعت سے ان کے اوپر یہ صدقہ فرض کیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان محتاجوں کی بھی خبر گیری ہو سکے اور انہیں اس لائق بنا دیا جائے کہ اس خوشی کے موقع پر وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے. ان دونوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں. ان کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکات فطر کو. کس لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار نے جو روزہ رکھ کر کے لغو باتیں کی ہیں، بے حیائی کی کوئی بات کی ہے، تاکہ اس سے اس کے روزے کی پاکی ہو جائے. اور کیا ہے؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے یہ کھانا بن جائے. جیسا کہ بعض روایات میں اغنوہم عن السوال یوم العید، عید کے دن انہیں سوال کرنے سے بے نیاز کر دو، بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرے. وہ بھی عید کے کپڑے پہن کر کے، چونکہ ان کے گھر میں کھانے کا سامان ہوگا، اب انہیں کھانے کے لیے گلیوں میں نہیں گھومنا پڑے گا، وہ تمہارے ساتھ عید کے اندر شریک ہو جائیں گے. ایک اور بہت بڑی حکمت ہے جو میرے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور روزہ رکھ لینا اور اس سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ پا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی، اور اس نعمت کی قدر کرنے، اس میں روزہ رکھنے، قیام کرنے، عبادت کرنے، دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں تھی. لہذا شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا جائے. آیات صوم کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم تاکہ عدت کو پوری کر لو رمضان کی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہ رمضان کی روزہ رکھنے کی ہدایت دی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر یہ صدقہ دیا جا رہا ہے.
تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے وجوب کی جو حکمتیں ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ 3 ہے. پہلا ہے کہ روزہ اور روزے داروں کی لغو اور رفث، بے حیائی اور بیہودہ باتوں سے یہ طہارت ہے. دوسرے مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور تیسرے اس عظیم نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کیا ہے. دیکھیے صدقہ فطر کے وجوب کا اصل وقت کیا ہے؟ عید الفطر کا چاند دکھائی دینا ہے. لہذا ہر وہ مسلمان جو شوال کے ہلال نو کے ظہور کے وقت بقید حیات ہے، ان الفاظ پر غور کریں، ہر وہ مسلمان جو شوال کے ہلال نو کے ظہور کے وقت بقید حیات ہے، اس پر زکات فطر نکالنا واجب ہے. اس پر زکات فطر نکالنا واجب ہے. چنانچہ اور یہ بھی بات واضح کر دوں، زکات فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے کہ زکات فطر وہی ادا کرے جو روزہ رکھے ہوئے ہو. نہیں، یہ شرط نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کی یہاں ایک بچے کی پیدائش رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے چند منٹ پہلے، چند لمحے پہلے ہوتی ہے، یعنی اگر سورج ڈوبتا ہے 6:40 یا 45 پر، 6:45 پر سورج ڈوبتا ہے، اور 6:40 42 43 پر اس کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا گھر کے ذمہ دار کے اوپر واجب ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال عید کا چاند دکھائی دینے سے 5 منٹ پہلے بھی ہو جائے تو اس کے اوپر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے. ان مسائل کو سمجھیں. بعض لوگ محبت کے اندر، خاص طور پر وہ آج کل جو بناوٹی محبت کا اظہار ہے اس کے اندر پڑھ کر کے، جن کے والدین یا کوئی قریبی رمضان میں ان کا انتقال ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے. یہ بات غلط ہے. چاہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی جو باقی روزے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کا کفارہ دے دیا جائے. یہ بات غلط ہے. ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے مشروع نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہی پیسہ، یہی مال ان کے لیے عام صدقات کے طرف سے آپ دے دیں. آپ پورا مال صدقہ کی طرف سے دے دیں، اللہ قبول فرمائے آپ کی طرف سے. لیکن اسے آپ صدقہ فطر کا نام دیں، روزے کے کفارے کا نام دیں، یہ شریعت نہیں ہے. ایک بدعت ہوگی اور بدعت میں اس کا شمار ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بتاتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کے وجوب کا یہ وقت بتایا ہے کہ جو شخص عید کا چاند جس وقت دکھ رہا ہے اس وقت اس روئے زمین پر بقید حیات ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ہے، ورنہ نہیں. اگر اس سے 5 منٹ 2 منٹ پہلے آ جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر مشروع ہو گیا، اور اگر اس سے 2 منٹ پہلے چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر سے صدقہ فطر غیر مشروع ہے، لہذا ادا بھی نہیں کیا جائے گا. یہی سے معلوم ہوا کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگرچہ وہ بقید حیات ہے، لیکن ضروری ہے کہ بقید حیات اس دنیا میں ہو، ماں کے پیٹ میں نہ ہو. اس لہذا حمل کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے. البتہ حضرت عثمان سے نقل کیا جاتا ہے، واللہ عالم وہ صحت کے درجے کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. ابن المنذر نے الاشراف کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ صحت کو نہیں پہنچتا، واللہ عالم. صدقہ فطر کے نکالنے سے وقت سے متعلق ایک اور چیز ذہن میں رکھیں. نماز عید کے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے.
صدقہ فطر علماء کہتے ہیں ایک اس کے وجوب کا وقت ہے، ایک اس کے نکالنے کا بہتر وقت ہے، اور ایک اس کے نکالنے کا جائز وقت ہے، اور ایک اس کے نکالنے کا ناجائز وقت ہے۔ جو اس کا وجوب ہے وہ عید کا چاند دکھائی دینے پر واجب ہو گیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید کی صبح کو ادا کیا جائے، اور جائز یہ ہے جیسا کہ آگے آئے گا کہ عید سے کچھ پہلے اسے دے دیا جائے۔ لہذا جو لوگ عید سے بہت پہلے دے دیتے ہیں، شروع رمضان میں دے دیا، 15 کو دے دیا، 20 کو دے دیا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صدقہ فطر کا مقصد ادا ہوگا۔ آپ نے کسی کا صدقہ فطر دیا، وہ زندہ ہی نہیں رہا۔ آپ نے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے، اب کہیں ہم تو ادا کر دیے بھائی، اب میرے پاس نہیں، آپ کے ہاں بچے کی ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو عمل ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے کہ 1 2 دن 3 دن پہلے تو ادا کر لیا جائے، اس سے زیادہ پہلے ادا نہ کیا جائے، الا یہ کہ کسی کے سامنے کوئی مجبوری آ گئی، وہ عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عید کے بعد ادا کرے، ورنہ اس کا صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر عید کے بعد ادا کرتا ہے تو صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض قرار دی ہے، کس لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے لیے اور روزے کی طہارت اور پاکی کے لیے، لغو اور بیہودہ باتوں سے، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا آگے، فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو یہ تو اس کی مقبول زکوٰۃ قبول ہوگی، ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ عام صدقات میں شمار ہوگا، زکوٰۃ فطر میں شمار اس کا نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اور ہے، صدقہ فطر کے مستحقین کون ہیں، اور کیا اسے دوسرے علاقے میں بھیجا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسکینوں کا کھانا بتلایا ہے، لہذا راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ صدقہ فطر کا مصرف صرف فقیر اور مسکین ہے، اس کا مصرف عام زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے کہ اسے مدرسے میں بھی دے دیا جائے، اسے فی سبیل اللہ بھی دے دیا جائے، اسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے ان کے اوپر بہت قرض ہے، ہم ان کا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، اس میں دے دیا جائے، یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے، وہ خالص مسکینوں کا حق ہے اور انہیں ہی دیا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فقیر اور مسکین مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اگر کوئی غیر مسلم کو بھی صدقہ فطر دیتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یہیں پر ایک بات اور اس سے متعلق رکھ دوں کہ ایک فطرہ ایک سے زائد مسکینوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک آدمی کا فطرہ، اس کے برخلاف کئی فطرے ایک مسکین کو بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک فطرہ کئی مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے اور کئی فطرے جمع کر کے ایک مسکین کو دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کو دینے کا تو حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا ہے کہ ہر مسکین کو ایک ہی فطرہ دینا ہے یا کہ الگ الگ دینا ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس جگہ دیا جائے تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان جہاں اسے عید کی نماز، جہاں اسے فطر پا لے رہا ہے، یعنی عید کا چاند جہاں اس کے اوپر دکھ جا رہا ہے وہیں وہ زکوٰۃ فطر ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص
سعودیہ میں رہتا تھا اور آخری رمضان میں وہ ہندوستان یا پاکستان چلا گیا تو اب زکوٰۃ فطر کہاں ادا کرے گا؟ وہاں ادا کرے گا۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا کہیں تھا، وہ 25 رمضان تک، 26 تک، 27 تک اپنے ملک میں تھا اور آخر رمضان میں کہاں سعودی آ گیا، اب یہاں زکوٰۃ فطر ادا کرے گا۔ یہ اصل ہے ساتھیوں، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر جس جگہ پر ہے وہاں خاص غریب اور محتاج لوگ نہیں مل رہے ہیں یا دوسری جگہ اس کے لوگ زیادہ حقدار ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ دوسری جگہ اس کا منتقل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ ساتھیو، زکوٰۃ فطر کی مقدار 1 صاع نبوی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں اس سے پہلے گزر چکی کہ آپ نے بتایا فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر صاع من کذا۔ حضرت ابو سعید خدری کی بڑی واضح روایات اس سلسلے میں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبہ دینے کھڑے ہوئے، شاید رمضان کے آخر میں تھا، آپ نے فَأَمَرَ بِصَدَقِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّن تَمْرٍ او صاعًا من شعیر عن کل راس عن الصغیر والکبیر والحر والعبد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آپ نے بیان فرمایا کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو دینا ہے ہر ایک انسان کی طرف سے، وہ چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو آزاد ہے تو غلام ہے تو۔ لہذا اصل یہ ہے کہ فطرانہ ہر چیز سے 1 صاع ادا کیا جائے گا۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ البتہ بعض روایتیں جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلفی ہے، وقت نہیں کہ میں اس تفصیل کی طرف جاؤں اس لیے کہ درس شروع کرنے میں بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ بات لوگ کہتے ہیں نصف ساعہ، لہذا اگر کوئی بڑی قیمتی چیز ہو، کوئی خاص چیز ہو یا کہیں مشکل پیش آ رہی ہو تو جیسا کہ شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، علامہ البانی بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں نصف سا صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ 1 صاع ہے۔ یہاں پر 2 باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، صاع کا وزن کیا ہے؟ صاع اصل میں دیکھیے ایک ناپنے کا پیمانہ ہے، وزن کا پیمانہ نہیں، ناپنے کا پیمانہ ہے۔ جو موجودہ لحاظ سے اس کی مقدار کتنی بنتی ہے، سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ شیخ ابن عثیمین اسے 2 کلو 40 گرام کہتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور شیخ عبد الستار حماد وہ 2 صاع 2 کلو 100 گرام کہتے ہیں۔ یہ دونوں تقریباً قریب قریب ہے، 40 گرام اور 100 گرام۔ البتہ عموماً علماء جو اس طرف گئے ہیں وہ تقریباً 2.5 کلو کے قریب گئے ہیں، اسی لیے احتیاط ہے، یہ 2.25 سیر 2.25 سیر اس کا حساب لگایا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھے تو یہی بہتر ہے، یعنی 2.5 کلو اپنے کھانے کی چیز سے ادا کر دے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ناپ کا پیمانہ ہوا کرتا ہے یہ جگہ جگہ کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے۔ من ہے، کہیں کچا من ہوتا ہے، کہیں پکا من ہوتا ہے۔ پسیری ہے، مشہور ہے ہمارے علاقے میں، پسیری وہ 2.5 سیر کی مانی ہوتی جانی جاتی ہے، اور بعض علاقے میں وہ 5 سیری یعنی 5 سیر کی مانی جاتی ہے۔ تو جگہ جگہ کے لحاظ سے یہ ناپنے کے جو پیمانے ہوتے ہیں اس میں فرق پڑتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اصل کیا مانا جائے؟ اصل مانا جائے گا وہ مدینہ کا پیمانہ مانا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا، جیسے سنن ابو داؤد میں ہے، الوزن وزن اہل مکہ والمکیال مکیال اہل المدینہ۔ جہاں تک وزن کا تعلق ہے، اہل مکہ کا جو وزن ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور جہاں تک وہ ناپ کا تعلق ہے،
اہل مدینہ کا جو ناپ یعنی ان کا جو سع اور مد ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا سع نبوی یعنی حجازی جو سع رہا ہے اس کا اعتبار ہوگا، نہ کہ عراقی سع کا اعتبار ہوگا. صدقہ فطر کس چیز سے دیا جائے؟ دیکھیے حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ صدقہ فطر کھجور اور جو سے ایک سا فرض کیا گیا ہے. اور اسی میں سے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ فمن دقیقاً، جو آدمی دقیق ادا کرنا چاہے وہ بھی جو ہے ادا کر سکتا ہے، اسے قبول کیا جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی جو چیز ہے، جو عام غذا ہے، جو جس علاقے کی، اسی سے دیا جائے گا. جیسا کہ بعض روایات میں عام طور پر یہ آیا ہوا ہے کہ کننا نخرجو، حضرت سعید خدری کہتے ہیں کننا نخرجو فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر یوم الفطر صاعا من طعام، ہم کھانے سے کتنا کیا نکالا؟ ایک صاع نکالا کرتے تھے. تو گویا ہر وہ چیز جو انسان کا کھانا ہو اس سے نکالا جائے گا. ان تین حدیثوں سے، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے صدقہ فطر اصل چیز یہ ہے کہ اشیاء خوردنی یا کھانے کی چیزوں سے نکالی جائے. بعض چیزیں جو غذا کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مشہور تھی ان کا ذکر تو آیا ہے، لیکن انہی پر ان تمام حلال چیزوں کو قیاس کر لیا جائے گا جو کسی معاشرے کے اندر انسان کی غذا مانی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج بہت سے علاقوں میں مکرونہ ہے، یہ غذا مانی جاتی ہے. ظاہر بات ہے یہ دینا جائز ہوگا، جبکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. آج ایک عالمی بلکہ سب سے بڑی غذا عالمی طور پر یہ چاول بن گیا ہے. حالانکہ چاول کا ذکر حدیث میں نہیں، لیکن چاول دیا جائے گا. بلکہ جو چیز جس قدر زیادہ بطور غذا کے استعمال ہوتی ہو اس کا دینا زیادہ بہتر ہوگا. لہذا اصل چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر غلے سے متعین ہے. آیا قیمت دینا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. لیکن ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ ایک چیز قابل غور ہے. صدقہ فطر کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ لغو اور رفث سے روزے کی صفائی. اور دوسری علت بیان کی گئی ہے مسکینوں کا کھانا کھلانا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں باتیں اس وقت تک محقق نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ صدقہ فطر غلے کی شکل میں نہ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ جن انسانی کوتاہیوں اور غلطیوں کا کفارہ شریعت نے مسکین کا کھانا رکھا ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر قیمت دے گا تو ادا نہیں ہوگا، ضروری کھانا دے وہاں پر. جیسے قسم کا کفارہ ہے، ظہار کا کفارہ ہے، رمضان میں جمع کا کفارہ ہے، حج کا فدیہ ہے. اگر کوئی شخص رمضان میں جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے اور اس کا صدقہ پیسے کی شکل میں دینا چاہے مسکینوں کو کھانا، 60 مسکینوں کے کھانا کے برابر، تو وہ ادا نہیں ہوگا. وہ ادا نہیں ہوگا. ضروری ہے کیسے ادا کیا جائے؟ غلے کی شکل میں. لہذا یہاں بھی آپ نے طعمۃ للمساکین جو کہا ہے اور طہرۃ للصائم کہا ہے، یہ اسی وقت ادا ہوگا کہ جبکہ انسان کو غلے کی شکل میں دیا جائے گا. تو لہذا ساتھیوں احتیاط اسی میں ہے کہ انسان فطرہ غلے کی شکل میں ادا کرے. آج دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے غلے کے علاوہ کچھ اور دینا ثابت ہی نہیں ہے. اور نص حدیث جو ہے وہ صاع من طعام آیا ہے، صاع من شعیر، صاع من تمر آیا ہے. نصوص شرعیہ کے تقدس کا معاملہ یہ ہے کہ حتی الامکان اس کے اوپر عمل کیا جائے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی مجبوری کی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان کو غلہ لینے والے نہ ملیں، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں غلہ متوفر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان علماء کے اقوال پر تو عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن عام حالات میں غلہ دینا ہی متعین ہوگا.
وہ قیمت ادا کرنی جائز نہیں ہوگی۔ واللہ عالم۔ یہ چند باتیں تھیں جو صدقہ فطر سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے روزے کو، ہر ایک کے قیام کو، ہر ایک کی تراویح کو اور ہر ایک کے صدقہ اور جو بھی باتیں اس میں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دو دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے مبارک بنائے اور خیر سے گزار دے۔ آنے والی عید ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔